اس میں سیل ڈال دیجئے، وہ بولنے لگے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو ذرا سوچو، سیل کے اندر اتنی طاقت ہے. توجہ، سیل کے اندر، بیٹری کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جو چیز ڈیڈ ہو وہ بولنے لگے، وہ رونے لگے، وہ چلنے لگے. اے نوجوانوں، کیا تمہیں غوث اعظم کی روحانی طاقت پر یقین نہیں ہے؟ دنیا کے بنائے ہوئے سیل پر یقین ہے، دنیا کی بنائی ہوئی بیٹری پر یقین ہے. کبھی تعجب نہیں ہوتا یہ روتی کیسے ہے، ہنستی کیسے ہے، چلتی کیسے ہے، بولتی کیسے ہے. مگر جب یہ علماء کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے مردے کو زندہ کر دیا تو حیرت ہوتی ہے. حیرت کی کوئی بات نہیں. جب انسانوں کی بنائی ہوئی بیٹری سے یہ مردے بولنے لگتے ہیں تو خدا کے بنائے ہوئے غوث اعظم کی روحانی طاقت سے بھی یہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں، مردے چلنے لگتے ہیں، مردے بولنے لگتے ہیں. انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انسان کو اپنے ذہن کو لگانے کی ضرورت ہے. ہمارے علماء تقریر میں بیان کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم کا واقعہ. یہ موبائل آج ہے نا، یا ساریہ الجبل، حضرت ساریہ جنگ کرنے گئے، سامنے فوج تھی، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر رہی ہے، کئی سو میل مسافت پر. تو ایسا نہیں ہے کہ موبائل سے فاروق اعظم دیکھ رہے ہو کہ حضرت ساریہ جا رہے ہو، پیچھے جو ہے سیٹلائٹ لگی ہو، اس کے ذریعے دیکھ رہے ہو. حضرت فاروق اعظم جمعہ پہ خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. اور ان کے پاس کوئی دوسرا موبائل بھی نہیں تھا کہ اس موبائل سے ادھر آواز جائے. کہا حضور ٹھیک ہے پہاڑ کی طرف دیکھ رہا ہوں. یہ کیا ہے کہ فاروق اعظم منبر پہ کہے ساریہ رک جاؤ، پہاڑ پہ دیکھو. حضرت ساریہ رک جائے، فاروق اعظم کی آواز کو مدینے سے سن لے تو کہنا پڑے گا یہ وہی روحانی مقناطیسی پاور ہے، یہ وہی میگنیٹ ہے. اے سائنسدانوں نے آج موبائل نکالا ہے کہ یہاں بولو وہاں سنے، مگر فاروق اعظم نے 1400 سال پہلے ہی یہ تکنیک بتا دی کہ اگر مدینے سے بولا جائے تو دوسری جگہ سنا جا سکتا ہے. لیکن ہم سائنس کے ایسے دیوانے، سائنس کے ایسے چاہنے والے، سائنس کے ایسے دلدارا کہ ڈاکٹر کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، سائنس کی ٹیکنالوجی کو یوز بھی کرتے ہیں، مگر کبھی سوچتے نہیں. جیسے اسے نہیں سوچتے ایسے ہی تم اس بات پر بھی عقل مت لگاؤ کہ ادھر کیسے کیوں ہو رہا ہے. جب ایک انسان ایک میگنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں کمال پیدا کر سکتا ہے تو ایک اللہ کا ولی عبادت کے ذریعے، روحانی طاقت کے ذریعے کیسے وہ دنیا کے اندر کمال پیدا نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں کہ فائدہ اس کا کیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کے قریب ہو جاؤ دل و جان سے. اور یہ صاحب ایک کہف کا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قریب ہو جاؤ دل و جان سے. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دے لیا قریب ہو گئے، قادری بن گئے، چشتی بن گئے، سہروردی بن گئے، نقش بندی بن گئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جسموں کی قربت کے ساتھ ساتھ تمہارا دل بھی ان بارگاہوں سے قریب ہونا چاہیے. قریب ہو جاؤ، کیونکہ جسم کے اعتبار سے ابو لہب بھی قریب تھا، جسم کے اعتبار سے عتبہ بھی قریب تھا،
جسم کے اعتبار سے ابو جہل بھی قریب تھا مگر مجھے فیض حاصل نہ کر پایا، مگر جسم سے دور، مکان سے دور، جس نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں، حضرت اویس قرنی نے ایسا مقام پایا کہ بڑے بڑے صحابی بھی حضرت اویس قرنی کی اس ولایت پر رشک کیا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت اویس قرنی جسمانی اعتبار سے نبی کے قریب تو نہ تھے، مگر حضرت اویس قرنی کا دل مصطفیٰ کی دہلیز کا عاشق بن گیا تھا۔ آپ کسی اللہ والے سے صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ ان سے روحانی تعلق پیدا کریں، ان سے قلبی تعلق پیدا کریں۔ اور جس غوث اعظم کی ہم بات کر رہے ہیں، جس غوث پاک کی بات ہو رہی ہے، ہم مراد خطیب ہیں۔ آپ میرا خطاب سننے آئے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم خطیب بن جائیں۔ آج کا دور یہ ہے کہ لوگ مدرس کم بننا چاہتے ہیں، امام کم بننا چاہتے ہیں، خطیب زیادہ بننا چاہتے ہیں۔ وجہ جو بھی ہو، مگر خطابت کا ایک فائدہ ہے، جو بات مضمون کے ذریعے، جو بات کتاب کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں انقلاب لا نہیں سکتی، وہ تقریر کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو بآسانی بدل سکتی ہے۔ تقریری ہے، کسی کو چڑھا دو، تقریری ہے، کسی کے خلاف بلوا دو، تقریری ہے، کسی کا ذہن موڑ دو، تقریری ہے، کسی کو کیسا سودا دے کے چلے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خطیب بنے، مگر حضور کو یہ خواہش تھی، میرے آقا کو یہ خواہش تھی کہ عبدالقادر تم خطیب بنو۔ عبدالقادر خواب میں آئے، تم کتابیں ہی پڑھاتے رہو گے، تم بچوں کو درسگاہ میں درسی کتابوں کو ہی پڑھاتے رہو گے، یہ تقریر بھی کرو گے، خطاب بھی کرو گے۔ کہا حضور یہ بڑے بڑے خطیب، یہ بڑے بڑے مقرر، فصیح و بلیغ خطاب کرنے والے، ان کے بیچ میں عبدالقادر کیسے تقریر کرے گا؟ کہا عبدالقادر اپنی زبان کو میری طرف لا۔ آقا کریم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب حضرت عبدالقادر جیلانی کے منہ میں ڈالا، تو حضرت یحییٰ ابن نجا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو روکتا تھا کہ عبدالقادر جیلانی کی تقریروں میں مت جایا کرو، میں ان سے کہتا تھا کہ تم پڑھتے میرے پاس ہو اور تقریر سننے عبدالقادر جیلانی کی جاتے ہو۔ میں روکتا تھا، میں منع کرتا تھا، تو ایک دن بچوں نے کہا حضور آپ ہمیں روکتے ہیں، ایک دن آپ بھی دیکھ لیجئے۔ تو حضرت یحییٰ ابن نجا کہتے ہیں کہ میں بھی گیا، اور جانے کے بعد کیونکہ میں استاد تھا، بڑا عالم تھا، میرا نام تھا، میں ان کی محفل میں جاؤں تو کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی مجھے پہچان نہ لے، میں نے اپنے چہرے کو ڈھکا، چادر اوڑھی، اور جا کر کے عبدالقادر جیلانی کی تقریر کی محفل میں بیٹھ گیا۔ جب وہ تقریر کرنے لگے مجھے یہ ہوش نہیں میری چادر کہاں گئی، جب وہ تقریر کرنے گئے مجھے یہ ہوش نہیں میرے چہرے پہ لگا ہوا نقاب کہاں گیا، جب وہ تقریر کرنے لگے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے مجھے یہ پتا نہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ نے عبدالقادر کو وہ خطابت میں طاقت دی تھی کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، مگر 70 ہزار مجمع پیران پیر کے خطاب سے ڈھالے ڈھالے مار کر ہوتا تھا۔ یہ عالم تھا، کیوں نہ ہو۔ نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، اور مولا علی بھی آئے کہ عبدالقادر اپنا منہ کھولو، منہ کھولا، 6 مرتبہ اپنا لعاب ڈالا،
کتنی بار ڈالا؟ بولو 6 بار. 6 بار ڈالا. میرا سوال یہ ہے کہ جب حضور نے لعاب ڈال دیا تھا، سمجھو، جب حضور نے لعاب ڈال دیا تھا تو مولا علی کو لعاب ڈالنے کی ضرورت کیا؟ جب حضور نے اپنا لعاب پیران پیر عبد القادر کے منہ میں ڈال دیا تھا تو مولا علی کو خواب میں آ کر کے حضرت پیران پیر کے منہ میں لعاب ڈالنے کی ضرورت کیا تھی؟ ذہن یہ کہتا ہے کہ پیران پیر کے منہ میں مولا علی نے جو لعاب ڈالا، دنیا کو یہی بتایا کہ نبی تو دیتے ہیں، چاہے وہ خطابت ہو، چاہے وہ علم کا جوہر ہو، چاہے وہ ولایت ہو، چاہے وہ حکمت ہو، چاہے وہ کرم کی عطائیں ہوں، نبی دیتے ہیں مگر علی کے دسترخوان سے دیتے ہیں. حضور غوث اعظم کو مولا علی نے لعاب 6 مرتبہ ڈالا، ادب کی بنیاد پر کہ حضور نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، حضور مولا علی نے 6 بار ڈالا. اور ایسا عبد القادر جیلانی خطاب کرتے تھے کہ حضرت یحییٰ ابن نجا کہتے ہیں کہ میں جاتا تھا تو رسی لے کے جاتا تھا، دھاگا لے کے جاتا تھا، اور یہ شمار کرنے کے لیے کہ کتنے گمراہی سے توبہ کیے، کتنے شراب سے توبہ کیے، کتنے غلط کاموں سے توبہ کیے. تو جب ایک کھڑا ہوتا تو میں ایک گرا لگاتا، جب 2 توبہ کرتا میں نے 2، میں نے دیکھنے لگا 10 کھڑے ہو گئے، 20 کھڑے ہو گئے، 40 کھڑے ہونے لگے، تو میں کیسے گرا لگاؤں؟ تو کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے تاڑ لیا، کہا یحییٰ ابن نجا، تم ان توبہ کرنے والوں کی گرہ لگا رہے ہو، میں تو تمہارے دل کی گرہ کھول رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بات اور اس تعلق سے کہ پیران پیر کیا کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ مریدی لا تخف، میرے مرید خوف مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. ہر نبی کی امت میں تقسیم ہوئی. حضرت پیران پیر جب پڑھانے کے لیے گئے مدرسہ نظامیہ میں اپنے استاد کے مدرسے میں، تو اساتذہ نے یہ کہا کہ حضرت آپ یہ کتاب لے لیجئے، حضرت آپ یہ کتاب لے لیجئے، ہم یہ لے لیتے ہیں. تو پیران پیر نے کہا کہ مجھے کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جتنے بگڑے ہوئے لڑکے ہیں تم مجھے دے دو، میں ان سب کو پڑھاؤں گا. سبحان اللہ. مجھے یاد آیا کہ اللہ نے امت کی تقسیم 2 طریقے سے کی کہ حضرت آدم نے اللہ سے کہا اے اللہ تو مجھے نیک امتی دے دے اور جو خراب ہے تو اس کو لے جا. حضرت آدم ہو، حضرت شیش ہو، حضرت عزیر ہو، اے اللہ تو مجھے نیک دے دے اور برے تو لے لے. امت کی تقسیم ہر نبیوں نے اسی طور پر کی، جو اچھے تھے انہوں نے لے لیے، جو برے تھے خدا کو دے دیے، تو چاہے اسے اچھا کر، چاہے عذاب دے، چاہے مار ڈال. مگر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کی تقسیم کی باری آئی تو میرے آقا کہتے ہیں اے اللہ جو نیک ہے تو انہیں لے جا، اے اللہ جو نیک ہیں تو انہیں لے جا، جو برے ہیں تو مجھے دے دے. تو میرے آقا نے بروں کو خود لیا، اچھوں کو خدا کو دے دیا. اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے غوث اعظم نے کہا اے اساتذہ جو برے لڑکے ہیں تم مجھے دے دو، جو خراب ہے مجھے دے دو، جو اچھے ہیں تم لے کے جاؤ. کیونکہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر اس کی ولایت ہوتی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم ولا قدم النبی علی بدر الکمالی.
کہ ہر ولایت کسی نہ کسی انبیاء کی نبوت کا پرتو ہوتی ہے، مگر میری جو ولایت ہے وہ ولایت محمدی کا پرتو ہے۔ اسی لیے غوث اعظم نے فرمایا تھا قدمی ہاذہی علی رغبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت علی ہی تھی آپ کی یہ خلیفہ، یہ آگے بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ جیسے ہی غوث اعظم نے یہ کہا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے، تو میں نے سوچا کہ جیسے ہی یہ بات ختم کریں گے ان کا قدم پکڑ کر اپنے سر پہ رکھ لوں گا۔ کہا جیسے ہی میں آگے بڑھا تو پیران پیر کہتے ہیں اے علی ہی تھی، تجھ سے پہلے کوئی اور سبقت کر گیا، کوئی اور لے گیا۔ کہا حضور میں آگے بیٹھا تھا اور آپ کا یہ جملہ ختم ہوا اور آپ کے قدم کو میں نے اپنے کاندھے پہ رکھا، وہ کون ہے جو مجھ سے پہلے سبقت کر گیا؟ تو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں خراسان کی پہاڑی پر معین الدین حسن سنجری اجمیری علی ہی تھی، وہ تم سے سبقت کر گیا ہے۔ یہ حضور غوث اعظم کی ذات پاک، حضور غوث اعظم ولایت محمدی، نبوت محمدی کے پرتو پہ تھے۔ آپ کی ساری زندگی اخلاق پر گزری، آپ کی ساری زندگی لوگوں کو راہ راست پہ گزری، آپ کی ساری زندگی لوگوں کو ہدایت دینے پہ گزری، آپ کی ساری زندگی بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلانے میں گزری، آپ کی ساری زندگی ہر ولیوں نے، آپ تاریخ ملے گی کہ مخدوم پاک نے 5 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا، غریب نواز نے 90 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا، مگر غوث پاک کی تاریخ میں اتنی تعداد نہیں ملے گی، بس اتنا نہیں ملے گا 500 یہودیوں کو مسلمان بنایا۔ مگر غوث پاک کی تاریخ میں ایک بات ملے گی کہ تقریباً لاکھوں لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے مگر گمراہ تھے، فساق تھے، فاجر تھے، ڈاکو تھے، شرابی تھے، مگر غوث اعظم کے فیضان سے وہ صحیح سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہوتے۔ تو حضور غوث اعظم کا فیضان یہ ہے، ان کی برکتیں یہ ہے کہ ان کا نام لو غلط کام مت کرو، ان کا نام لو برائیوں سے توبہ کرو، ان کا نام لو غلط کاموں سے توبہ کرو، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا ہے، انہیں وہ بلندی عطا کی ہے، انہیں یہ قرب عطا کیا ہے کہ یہ اگر ایک نگاہ گنہگار پر ڈال دیں تو ان کی بگڑی ہوئی قسمت سمجھ جاتی ہے۔ آپ جائیں، اللہ توفیق دے، کبھی غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا منظر ہے اس بارگاہ میں، اور کیا عطاؤں کی بارش اس بارگاہ سے پوری دنیا پہ اپنے چاہنے والوں غلاموں پر ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے انہیں محی الدین بنا کر بھیجا، اللہ نے محبوب سبحانی بنا کر بھیجا، اللہ نے انہیں ولایت کے ایسے مقام پر عطا کر کے بھیجا کہ بڑے بڑے اولیاء بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکے جس مقام پر پیران پیر پہنچے۔ مگر آخری بات، حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر کا ہم جلسہ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، ان کی محفلوں کو سجاتے ہیں، ان کے فیضان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس پیران پیر نے لوگوں کی زندگی بدل دی ہے، اس پیران پیر کی محفل میں اس نیت سے جائے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو بدل دیں۔ آج فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 971 ہجری میں وہ جنگ جیتی تھی، بیت المقدس کو فتح کیا تھا۔ یاد رکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو جنگ جیتی تھی وہ بھی غوث اعظم کے بیٹے کا مرید اور غوث اعظم کے فیضان کا نتیجہ تھا کہ جو مسجد اقصی مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی۔ آج بھی ہم غوث اعظم کے غلام بن جائیں،
غوث اعظم کو دل و جان سے محبت کرنے لگے، غوث اعظم کی غلامی کا جو تقاضا ہے اس پر زندگی گزارنے لگے، غوث اعظم کی روحانیت پر یقین رکھے، غوث اعظم کے فیضان پر یقین رکھے، غوث اعظم کی تعلیمات پر زندگی گزارے، تو آج بھی دنیا کے مسلمانوں کی تقدیریں بدل سکتی ہیں۔ آج بھی دنیا کے مسلمان ایک دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں، مگر ضرورت ہے کہ نیاز بھی کرو، مگر غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرو۔ غوث اعظم کے نام سے ڈیگیں بچھاؤ، مگر ڈیگوں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کی ڈیگوں کو سجا لو، کیونکہ یہ ڈیگ اگر سج گئی تو آپ کی نسلیں سج جائیں گی اور ان کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو کیونکہ میں 5 تاریخ کو آیا اور 7 کو پہنچا، بہت تھکا بھی ہوا ہوں، میری طبیعت بھی خراب ہے، اور یہ نشانی بھی غوث اعظم کی طرف کی ہے۔ اسے برا تو نہیں کہوں گا، نہیں وہی وہاں پہ گیا تھا تو زیارت کر کے رخصت ہو رہا تھا تو میں گر پڑا، تو میرا ہاتھ ایسے ہی پڑا، اسی پہ پورا زور آ گیا۔ تو بہرحال ان اللہ والوں کے در کی نشانی بھی ہمارے لیے یہ باعث برکت ہوتی ہے۔ وہاں پر کانٹا بھی چبھ جائے، وہ کانٹا چبھنا نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت یہ عاشقوں کی معراج ہوا کرتی ہے۔ بہرحال آپ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مکہ و مدینے کے بعد آپ کو بھی نجف و کربلا اور بارگاہ غوث اعظم کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم کی تعلیمات اور آپ کے فرمودات اور آپ کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یہ مولانا محمد اشرفی صاحب کی تقریر غوث الورا جشن غوث الورا محمد سلیم اشرفی صاحب کچوچا شریف جائے ان کی تقریر تھی، جو تعریف قابل سبحان اللہ فتح پور سیکھاواٹی مسجد وزیر حاجی کے سامنے۔ رخ سے پردہ جمی ہے جاری پر نگاہ جمی ہے
جمی ہے جانیوں پر نگاہ جمی ہے، او مسجد میں آئے گا سارا مسجد میں آئے گا سارا جب پکارے یا سے آزم مسجد میں آئے گا سارا جب پکارے یا سے آزم نکل آئیں گے جانیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو سے آزم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جانیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جانیوں پر نگاہ جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خواہ ہوگی برباد میری، میں قریبی مروں شاہ جینا، روح پہنچے بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جانیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جانیوں پر نگاہ جمی ہے، ایک مجرم سیاہ کار ایک مجرم سیاہ کار
کہے نا سبحان اللہ. آئے مرتبت کی پڑھ لیں. سرکار